बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के स्टार्ट में हम सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उनकी खबर है और दीगर भी मुख्तलिफ इदारों ने इस खबर को रिपोर्ट भी किया। और ख़बर ये है कि सोहेल आफरीदी साहब की बैरिस्टर गौहर के घर पे 15 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। वो मुलाकात एक वफाकी वज़ीर से थी और अभी तक की जो मुख्तलिफ सहाफ़ी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का मिलना। और बताया यह भी गया था कि उसमें इमरान खान साहब की एक बहन भी शामिल थी। वो अलग बात है कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसकी तरदीद हमारे सामने आई है। अब दूसरी तरफ अगर मामला देखा जाए तो साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े और सोहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तैनाती ने सियासी माहौल को मज़ीद गर्म किया। इसी मामले पर साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ तो ये इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा आज़ादाना नहीं बल्कि एक नाअहल और सज़ा याफ्ता फ़र्द की हिदायत पर लिया गया, इसीलिए वो कानूनी और आईनी हैसियत नहीं रखता। दरख्वास्त में सोहेल आफरीदी की तैनाती को चैलेंज भी किया गया और करते हुए अली अमीन गंडापुर की बहाली का मुतालबा। और ये बल्कि शेर अफजल मरवत साहब जब हमारे पास प्रोग्राम में आए भी थे, हमने उनसे बार बार ये पूछा था कि वो कब ये करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन फाइनली उनकी तरफ से ये कर दिया गया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस पिटीशन से मुकम्मल लाताल्लुकी ज़ाहिर की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन इमरान खान के फैसले की तामील की और वो पार्टी के साथ खड़े हैं, जबकि शेख वकास अकरम साहब ने वाज़ेह किया कि शेर अफजल मरवत का अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान TTAP, उसने मुल्क की एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी और ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पॉइंट पर यह देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकातें हो रही हैं, जैसे कि फैसल करीम कुंडी साहब से इंपॉर्टेंट है मीटिंग, उनके साथ मिल के बैठना और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान वगैरह जैसी शख्सियात से मुलाकातें होना, जो कि अली अमीन गंडापुर के बिल्कुल भी करीब नहीं समझे जाते और इनके दरमियान बहुत हमने देखा कि हमेशा लफ्जी तबादला ख्याल ज़रूर होता रहा और वो गोलाबारी चलती रही। एनी हाउ कराची में भी मुजाहिरे किए गए जिनमें इमरान खान की रिहाई, सियासी कारकुनान के खिलाफ कार्रवाइयों के खात्मे और आईनी बालादस्ती के मुतालबात सामने आए। लाहौर में बाज़ कारकुन गिरफ्तार भी हुए, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि कराची में रेड जोन सील किए जाने के बायस एहतजाज महदूद रहा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है जी, इन पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ संदेला साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करें खुरम परवेज़ राजा साहब। आप सबका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। खुरम साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अहमद उवैस साहब के साथ चलते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? सर देखिए, अगर ऐसी मुलाकातें कोई हुई भी हैं तो वो सरफेस पे नहीं आई होंगी, और गालिबन अगर हुई हैं तो दोनों फरीक जो हैं उन्होंने यही मुनासिब समझा होगा कि उसको अभी डिस्क्लोज ना किया जाए। तो ये बातें जो हैं, ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो सियासत में चलती रहती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, नेशनल लेवल के ऊपर भी। इसलिए कोई ये चंबा की बात तो नहीं है। और अब बात तो ये है कि उसका कोई फ्रूटफुल अगर रिजल्ट निकल आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर तहरीकें और आपस में अपोजिशन और ये मुआज़राई का सिलसिला तो कभी जोर पकड़ जाता है, कभी स्लो हो जाता है, वो चलता रहेगा फिर भी। तो सर, आपकी बात से फिर मैं ये नतीजा अखज़ करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है और मुलाकातें हो रही हैं, और जो नाम बताया जा रहा है वो मोहसिन नकवी साहब का है। ऑफ कोर्स ही इज वेरी क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट, तो हो सकता है। अच्छा, रूल आउट नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी। ओके, ठीक है। परवेज़ संदेला साहब, आपके इसके बारे में क्या राय? आपको लगता है कि ये मुलाकात हुई है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुल पे इस पे कोई मौक़िफ़ तो दिया नहीं, लेकिन तरदीद कहीं ना कहीं पे हमें ज़रूर नजर आई है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरी नज़र में अगर ये मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा हुआ है, अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए। सियासी जमातों का यही एक वतीरा होना चाहिए कि वो आपस में मिलजुल कर देखें ना। पार्लियामेंट में जब आपको भेजा जाता है अवाम की तरफ से वोट देकर, तो वो किस लिए भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है ना कि जाके आप वहाँ के अवाम के मसाइल हल करें, और जो आपके अपने हल हैं, मसले हैं, वो भी वहीं पे बैठ के हल करें, सड़कों पर या फिर जिस तरह से मतलब अक्सर किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो कोई तरीकाकार ही नहीं है। तो ये अगर मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा हुआ है।
اگر ڈسکلوز نہیں کی گئی تو میں اویس صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر دونوں طرف سے یہ بات اگر باہر نہیں لانے کی بات کی گئی تو بڑا اچھا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں انہی چیزوں سے آگے جا کے بہتری آئے گی, انہی چیزوں کے جا کے ہر لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے, اور سیاسی پارٹی جو ہیں وہ باقی سیاسی پارٹیوں سے مل جل کر ملیں گے, مل جل کر بیٹھیں گے تو ہی معاملات آگے چلیں گے نا. دیکھیں وہ والا جو رویہ ہے, جب عمران خان صاحب جب حکومت میں ہوا کرتے تھے, ایون ہندوستان نے آپ پر حملہ کر دیا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے. اس رویے کو تو کبھی کوئی بھی کہے گا کہ یہ غیر مناسب رویہ ہے. تو سیاسی جماعتوں سے بیٹھنا چاہیے. اگر آپ مودی کو بار بار کال کر سکتے ہیں اور وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے, لیکن اس دور میں اپنے ہی سیاستدانوں سے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تھے, تو وہ رویہ قابل قبول نہیں ہے. یہ رویہ اچھا ہے, ملیں بیٹھ کر بات کریں, عمران خان کے کیسز پہ بھی بات کریں, ان کی صحت پر بھی بات کریں, جیل میں سہولتوں پہ بھی بات کریں, اور عوام کے لیے بھی بات کریں. ٹھیک ہے راجہ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں کہ یہ ملاقات ہوئی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انڈورس کروں گا جی جو بات سندھیلا صاحب نے کی کہ اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ خوش آئند ہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں, اور ایسی ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوتی ہے تو اس سے محاذ رائی میں کمی آئے گی, اس سے ٹینشن میں کمی آئے گی, اس سے پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے گا, اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے فائدے میں ہیں. اور بالکل ملنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو ملنا چاہیے, مین سٹریم کا حصہ بننا چاہیے, اور جتنے بڑے مسائل ہیں, جتنے بڑے گلے شکوے ہیں, جتنے بڑی زیادتیاں ہیں جو ایک دوسرے میں پارٹیاں بات کرتی ہیں, ان سب کا آخری حل تو ٹیبل ٹاک ہے نا جی, ملنا پڑے گا اور بیٹھنا پڑے گا آپس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اویس صاحب, اس ملاقات کے بارے میں زیادہ بحث اس لیے بھی ہو رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے بلکہ مارچ سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی تھیں کہ بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایون عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی ان ملاقاتوں کا حصہ ہیں, خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اس میں سہیل آفریدی اور عمران خان کی بہن کی طرف سے یا بہنوں جو بھی خبر آتی رہی ان کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم گڈ بوائے کا رول جو ہے وہ سہیل آفریدی ادا کریں گے اگر, تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملاقاتیں ڈسکلوز بھی نہیں کی جا رہی ہیں, اور سہیل آفریدی صاحب پہ یہ الزام ہے کہ وہ گڈ بوائے بن چکے ہیں. دیکھیں میں جیسے بھی گفتگو بھی میرے خیال میں اچھے پازیٹیو پیرائے میں چل رہی ہے, اور میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر انیشیٹ کی ہوئی ہے یہ ملاقات کا سلسلہ اور یہ آپس میں نیگوسیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے جی, تو ضرور اس کو آگے چلنا چاہیے اور کسی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچ جانا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکی ہے. بظاہر نظر آئے نہ آئے, لیکن جب کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات پولیٹیکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, کیونکہ جو آدمی انویسٹمنٹ چاہے وہ کوئی ملک کرنے کے لیے آئے یا کوئی انڈیویجول انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا, وہ جب تک نہیں کرے گا جب تک اس کو سیکیور اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ نقصان جو پاکستان کو بہرحال بہت زیادہ پہنچ رہا ہے. تو اگر نیگوسیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کسی پازیٹیو انداز کے اندر کہیں ختم ہو جاتا ہے, اور ویسے بھی ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپنے فیلو ہیومن بینگ کے ساتھ ایک بڑا اوپن ہارٹڈ اور اس کی اوپینین اور اس کی شخصیت کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے. تو یہ ایٹیچیوڈ بھی جو ہے اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, یہ ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. تو یہ باتیں بھی اگر سامنے رکھی جائیں تو میرے خیال میں جو پاسٹ ہو گیا ماضی کو بھلا دینا چاہیے اور آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, اور اب بھی اگر کوئی بہتری نکل آتی ہے تو ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے. سندھیلا صاحب, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر سہیل آفریدی صاحب کی کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, خفیہ ہی صحیح وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں, تو ان کے اوپر پھر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب پہ لگ رہا تھا کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور اب وہ عمران خان کی رہائی میں لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ تو اب ان کے کچھ اور ذمہ داریاں ہوں گی. کچھ اس طرح کے الزامات پھر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آج بڑے بھائی اویس صاحب اور جو میرے خرم بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے آپ کے پروگرام سے کوئی کلپ نکلنے نہیں دینا. بس ہم ایک ہی بات پہ متفق ہیں, اگر ہوئی ہیں تو اچھی ہوئی ہیں. اچھا, اگر ملاقات ہوا ہے اتنی انٹرسٹنگ بات ہے سندھیلا صاحب, اگر سہیل آفریدی یہ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے, بہت اچھی بات ہے سندھیلا صاحب, یہ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج پہلی بار میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے پروگرام میں, اور وہ بھی بالکل سٹارٹ میں نا. بھائی تینوں میرے پارٹیسپینٹ ایک پوائنٹ پہ آ چکے ہیں, تینوں کا ایک ہی جواب ہے اس سوال کا. میں کہاں جاؤں؟ وہی جواب ہے جو اویس بھائی نے کہا ہے, خرم بھائی نے کہا, میرا وہی جواب ہے. کاپی پیسٹ کر لیں یہاں پہ آپ پلیز. اچھا تو چلے ٹھیک ہے, پھر میری ایک بات تو سن لینا, پھر تو یہ بات ہوگی کہ سہیل آفریدی صاحب پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے.
بالکل ٹھیک آپ جو کہہ رہی ہیں ہم اس کو کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں دیکھیں نہیں لگ رہا ہے وہ غلط ہے یہ اگر تو سہیل افریدی اچھا ہو گیا تو ہم اس کو برا ثابت کیوں کریں اچھا اس پہ جو اگر کوئی الزام لگا رہے ہیں مجھے یاد ہے پارٹی کی سندیلا طرف صاحب سے- آخری بار آپ جب میرے پروگرام میں آئے تھے آپ نے سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بات کی تھی اور ایون ان کے جو جوتے تھے ان کا بھی ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے کون سے وہ برانڈ کے کی جوتے تھی نا اس پہ راہے میں کی تھی اگر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اگر گورنر صاحب بیٹھ کر وہاں کے جو مذاکرات وہاں کی چیزیں جو ہم ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ساتھ وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں مرکزی حکومت وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے وہ اگر کے پی کے کی حکومت ایک پیج پر آ رہے ہیں تو ہم مقصد تو یہی ہے تنقید اسی لیے کرتے ہیں نا کہ بھائی جان آپ آئیں بیٹھیں مذاکرات کی ٹیبل پر مذاکرات کی ٹیبل سے عمران خان کے لیے بھی آسانیاں نکلیں گی اس ملک کی عوام کے لیے بھی آسانیاں چلے نکلیں اویس گی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اور راجہ صاحب کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے جی میں یہ اس کی بات کو ایڈ کروں گا اور بھی کہ دیکھیے پولیٹیکل ڈپلومیسی جو ہے نا وہ تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک ورس سچویشن کے اندر بھی شدید ٹینشن ہو شدید رساکشی ہو اس وقت بھی نیگوسیشن کی ونڈو جو ہے اس کو اوپن ہی رکھنا چاہیے ٹرو کہ کسی وقت بھی کیونکہ معاملات جو ہیں یہ ٹیبل کے اوپر ہی حل ہوتے ہیں اور پالیٹکس ہے نا جب آپ بیٹھتے ہیں اکراس دی ٹیبل تو پھر کوئی کس نے کچھ کہا آپ نے کچھ سنا آپ کی بات انہوں نے سنی اور کسی ایک ان بٹوین ایسی سچویشن کے اوپر آ جاتے ہیں متفق ہو کر کہ کوئی مسئلہ حل کا نکل آتا ہے اور جب آپ بالکل بیٹھیں گے نہیں ایک دوسرے کے اوپر بالکل بندوقیں تان کے رکھیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں بالکل اچھا راجہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بات ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں دونوں کے ابھی یہ بھول جانا چاہیے کہ کون گڈ بوائے ہے بیڈ بوائے ہے کیا چل رہا ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مل کے بیٹھ چکے ہیں تو یہ جو شفٹ آپ نے سندیلا صاحب کے بیہیویئر میں دیکھا یہ اس کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے میں اس کو شفٹ تو نہیں کہوں گا جو بھی جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے اور جہاں تک بات رہی نا خفیہ میٹنگ کی تو نمبر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ حساس معاملات ہوتے ہیں سیاست ہے اور اس میں کئی دفعہ بیفور ٹائم اگر آپ چیز کو باہر لے کر آتے ہیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں کہ ہو کیا رہا ہے تو ہمیں تو اس چیز سے مقصد ہونا چاہیے کہ یہ خوش آئندہ ہے کہ یہ بیٹھے ہیں اگر بیٹھیں گے نہیں بات ہی نہیں کریں گے تو برف کیسے پگھلے گی تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے اور آخر میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم مل کر بیٹھیں گے تو کوئی حل نکلے گا جب بات ہی نہیں کریں گے آپس میں تو حل کیسے نکالیں گے اچھا اس میں بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے جو ہے وہ ایڈ کی اور میرا یہ ذاتی اوپینین ہے میری یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے آپ تینوں میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں یہ جو ابھی بات کی ہے خرم صاحب نے کہ بہت سے حساس معاملات ہوتے ہیں اور بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو حساس ہی رکھا جائے اگر وہ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں تو بڑی گڑبڑ ہوتی ہے ابھی ریسنٹلی میری ایک بہت سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہے ان سے گفتگو ہو رہی تھی ذاتی حیثیت میں تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کے دوران بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی عمران خان صاحب سے بڑی اچھی بات چیت جاری تھی اور لگ ایسے رہا تھا کہ حالات بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے لیکن ایک جو پاکستان کے کوئی دشمنان ہوتے وہ ایکٹیو ہو جاتے ان کو جب پتہ چل گیا کہ کچھ قریب پہنچ رہے ہیں تو ایک دم سے وہ سائفر والا معاملہ آ گیا سائفر کہیں سے سامنے آ جاتا ہے یعنی کہ وہ ایک دم سے اس چیز کو پیچھے ہٹا دیتا ہے آپ لوگ اگری کریں گے ویسا آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ میرے ذہن میں بات یاد آ گئی تھی ایک دم سے مجھے جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کیونکہ دیکھیے ایک گروپ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ففتھ کالمنسٹ رول اچھا وہ ففتھ کالمنسٹ رول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی معاملات گفت و شنید سے پازیٹیو ٹون کے اوپر ان کا حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہو اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہوں تو وہ ایک ایسی بیچ میں ان کو اگر بیفور ہینڈ یہ اطلاع بھی مل جائے کہ ایسا ہونے والا ہے جی تو وہ اس کو ایک نیگیٹو شکل دیتے ہیں اس انداز کے اندر اور بڑی اسکلفلی کہ معاملات جو ہے پھر بکھر کے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اور معاملات بکھر جاتے ہیں اور سر نیسیسریلی وہ سپوائلرز ہمارے اندرونی نہیں بلکہ بیرونی زیادہ ہوتے ہیں بیرونی یقیناً ہوتے ہیں اور پاکستان تو ایسا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تو یہ ایک پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ اور جغرافیکل سچویشن ایک ایسی ہے کہ آپ دیکھیے سب طرف بڑی بڑی طاقتوں سے گھرا ہوا ہے اور انڈیا ایک بہت بڑا ہوسٹائل اتنا بڑا دشمن ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف آپ کو دیکھا کہ جیسے اس نے کسی طریقے سے بھی انسٹیگیٹ کر کے امریکہ کو لڑائی کروا دی اسرائیل نے تو ان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے وہ محسوس کرتے ہیں اس بات کو تو اس لیے یہ فورسز جو ہیں یہ عمل پیرا ہوتی ہیں وہ کسی وقت ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں کسی وقت ایکٹیو ہو جاتی ہیں جی ہاں اور ہماری اس میں پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ انویٹنگلی اور وٹنگلی وہ ان کا اعلی کار بھی بن جاتے ہیں
ये नहीं है कि कोई दानिशा तौर के ऊपर। तो ऐसा इसलिए ये जितनी बात सीक्रेट रहेगी और जब तक वो कंक्लूड ना हो जाए उसका एक हल सामने बन जाए तो उसी वक्त एकदम खुल के सामने आए, किसी को मौका ना मिले। हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, न्यूज़ टुनाइट में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। संदेला साहब, आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि ये जो अभी रिसेंटली साइफर को हमने देखा वो सही है, गलत है? सर, वो बिल्कुल एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर बिल्कुल एक अलग डिबेट ज़रूर हो सकती है कि इमरान खान साहब बात जो कर रहे थे वो ठीक थी, गलत थी, उसको एक साइड पे रखते हुए, लेकिन एट दिस पॉइंट उसका जो बाहर आना, ये टाइमिंग इस बात का इशारा देती है कि कहीं ना कहीं पर कोई मामला शायद तय पाने लगे थे और जो पाकिस्तान के दुश्मन शायद वो पाकिस्तान से बाहर के ज़्यादा अनासिर हैं। लेकिन आप देखें ना, अब आपके सवाल में दुश्मन है कौन, उस पे अब खेल कौन रहा है। उस पे अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, उस पे अगर आप जो लाइन लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाली जो यूट्यूबर हैं ख़ास तौर पर, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो किसी दौर में इस हुकूमत में एज ए मिनिस्टर जो हैं वो किरदार अदा चुके हैं, चाहे वो मिर्ज़ा साहब हों, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे वो दूसरे हों, या फिर वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो क्या कह रहे हैं? वो तो साबित कर रहे हैं कि ठीक हुआ है, ये जो निकला है अच्छा हुआ है। तो वो दुश्मन है या दोस्त है, तो उसको आप देखना, ये देखें ना कि टाइमिंग अगर अच्छी है या बुरी है। और फिर वो जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट कौन चला रहा है, वो वेबसाइट कौन स्पॉन्सर कर रहा है, वो वेबसाइट कैसे चल रही है, उसको चलाने वाले 3 पार्टनर कौन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ ज़रा, अगर आप उन दुश्मनों की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो दुश्मन कोई बहुत लंबे चौड़े कोई इंटरनेशनल नहीं है, वो अपने ही हैं, जो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियां पैदा हों या इमरान खान साहब की पार्टी के लिए कोई आसानियां पैदा हो। क्योंकि अच्छा। वो ये जो सारा जी बिल्कुल देखे ना, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इस बात से चलती है कि इमरान खान कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, या फिर तो वो ये भी तो एक जी बिल्कुल आप देखें ना कि इस पे कौन खेल रहे हैं। आप देखें कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि इस पार्टी के चेयरमैन है, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि छोड़ें जनाब, पुरानी बात होगी, अब साइफर किधर गया किधर आया, क्योंकि वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात की हैसियत में या अगर किसी दूसरे से, तो इसमें तो कोई नहीं खेल रहा है। लेकिन जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूबर हैं या जो डॉलर चुकवाने के चक्कर है, वो कह रहे हैं कि जनाब हम तो बड़े कामयाब हो गए, हमने तो उस वक्त जो कहा था वो ठीक हो गया, इमरान खान तो सच्चा साबित हो गया, आज इमरान खान एक दफा फिर फतेह। तो ये दो लहदा चीजें हैं। तो दुश्मन वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे कुछ मुख्तलिफ है। मेरे नजदीक दुश्मन जो है वो कुछ और है, मेरी नजर में आपके नजदीक वो कुछ और है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो भी जो आप कह रही हैं वो भी ठीक है, वो भी दुश्मन है, लेकिन हमें तो देखना उनको है, वो तो है ही हमारे दुश्मन ना, वो तो फॉरएवर हमारे दुश्मन है। वैसा हमें देखना है। जवाब देता हूँ जी प्लीज। जी बिल्कुल ठीक है, आप कैरी ऑन करें। मैं सिर्फ इनका यही जवाब मैं कहूंगा कि ये जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, ये बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया को और वहां से ये मुख्तलिफ किस्म की जो है वो उनकी आरा भी और कोई ना कोई उनकी प्रिजम्पशंस के ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी बिल्ड करते हैं। जी हाँ। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको मुसद्दक़ा तरीके से बता रहा हूँ, ये लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। और आप समझिए कि मतलब कि इमरान खान जेल में है, बाकी पार्टी की इस जो कैफियत है, बड़े बड़े लीडर जो हैं उनके ऊपर कैसे कैसे मुकदमात बने, कुछ बने, कहीं साइड पे हुए में, सामने कोई नहीं है। तो इनका उनका कोई लाइजॉन, कोई उनका ताल्लुक, कोई उनका ऐसा नहीं है कि ये कोई इंस्ट्रक्शन सीख करते हैं इनसे और फिर वो अमल करते हैं। वो ऑन देयर ओन जो फ्री लांसर के तौर के ऊपर अपने इंटरेस्ट के पेश नजर वो जो हरकतें कर रहे हैं वो करते रहेंगे और वो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। सवाल इसके है कि ये अगर पॉजिटिवली अगर ये नेगोशिएशन पॉजिटिव शक्ल में आगे बढ़ जाती है तो खुद ब खुद सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अच्छा चलें ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। राजा साहब मुझे ये बताएं कि इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, वो तो चलें सामने है हमारे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रा कुर्बत बढ़ रही है, ख़ासतौर पे केपी के अंदर। तो ये कोई शिफ्ट है, और ये शिफ्ट अगर है तो ये किस वजह से? ये बताया जा रहा था कि 28वीं आईनी तरमीम के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि अगर हमारे साथ हुकूमत नहीं चल पाती, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI की तरफ भी जा सकती है। नम्रा, इस पे बात 28th अमेंडमेंट पे करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो अहमद अवैस साहब बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जी हाँ। और देखें कि ये नुमाइंदगी कर रहे हैं ना PTI की, और पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो मेरे लिए तो मोतबर आवाज़ ये है कि जो बात कर रहे हैं, जो मौजूद हैं, जो अपोजिशन भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात बता रहे हैं आपको। अब अगर कोई शख्स बैरून मुल्क बैठा है
اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں نا آخر. ایسے تو ہی ہے. ایک نہ ایک دن قطع نظر اس سے کہ وہ کس پارٹی سے تھا اس کو جواب دینا پڑے گا, یہاں کے فیس کرنا پڑے گا. میرا تو بڑا کلیئر اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے. 28th امینڈمنٹ کی بات کی آپ نے. دیکھیں 28ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے جتنی باتیں ہم ابھی تک سن رہے ہیں وہ میڈیا پہ سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, میڈیا پہ تجزیے ہو رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ آیا چند دن پہلے کہ فارملی یا انفارملی ابھی تک ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا حکومت کی طرف سے کہ ہم کوئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں یا اس کے نکات کیا ہوں گے. تو ہمارا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر امینڈمنٹ آنی ہے اس 28th امینڈمنٹ کو آنے دیں, اس کا کوئی مسودہ ہوگا, کوئی فائنل ڈرافٹ ہوگا, جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہم اس پر اپنی رائے دیں گے. اگر مگر اور مفروضے کی بنیاد پہ میرا خیال بات کرنے کا کوئی فائدہ لیکن نہیں. راجہ صاحب اس سے پہلے بھی 26ویں 27ویں کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا نا. ایون لاسٹ ٹائم تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ دین آل آف اے سڈن 27th امینڈمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو چلیں اپوزیشن کی جماعت بھی ہے لیکن ان کے اعتراضات تھے. نہیں, اعتراضات تو کسی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں. میری گزارش تو یہ ہے نا کہ اگر 26ویں یا 27ویں ترمیم پہ ڈرافٹ تو فائنلی ایک دن آیا تھا نا, اس کے بعد ہی آپ اس کے اوپر پورے وثوق سے بات کر سکتے تھے. مطلب ایزمپشنز کی بنیاد پر تو نہیں. تو آپ کے مطابق جو بھی جماعتیں ہیں جو کہ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, جیسے کہ JUIF ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تھی. ایون پیپلز پارٹی سر, آپ کی اپنی جماعت وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. ابھی کے موقع پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ آ سکتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن میں تو وہ بات کروں گا جو میرے چیئرمین نے کی ہے, جو میری پارٹی کی قیادت نے کی ہے, کہ ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور جب کوئی اس کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تو دین وی ول ٹاک اباؤٹ 28th امینڈمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب, ایک اور معاملہ بھی ہے وہ شیر افضل مروت صاحب سے متعلق ہے. سر وہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس CM لگایا جائے, جبکہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف وہ عدالتوں کی طرف بھی پہنچ چکے ہیں, اور یہ اعتراضات, یہ کیا سٹوری ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ مروت صاحب جو ہے نا وہ ایک فرسٹریٹڈ آدمی ہے. اچھا, اس لیے جب آدمی فرسٹریٹڈ ہوتا ہے نا تو وہ پھر ہر طرف جو ہے وہ ایک کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جہاں سے وہ لائم لائٹ میں آ جائے, وہ نیوز کی زینت بن جائے. تو کوئی ایسی کیفیت مجھے ان کی لگتی ہے, کیونکہ پہلے بھی تھے تو وہ بہت زیادہ بولنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ جب انسان, اور پالیٹکس میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو جی, پالیٹکس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا سبق جو سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یو مسٹ لرن دی آرٹ واٹ ناٹ ٹو اسپیک. ٹرو. اور جب بہت آدمی زیادہ بولنے لگے گا تو اتنی غلطیاں بھی کرے گا, اتنی اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوگی اور اتنا کنٹروورشل بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ مروت صاحب سے کو یہ ایک سب سے بڑا ان کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے. سر آپ سے کچھ دیر پہلے میں یہ بحث دیکھ رہی تھی ٹویٹر کے اوپر بھی کہ شیر افضل مروت صاحب کو عمران خان کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اوور آل ان کو جماعت سے ضرور نکالا گیا, لیکن ان کی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے وہ رکنیت ختم نہیں کی انہوں نے اس وجہ سے کیونکہ ابھی وہ اسٹل ممبر بھی تو ہے نا نیشنل اسمبلی کے. جی, تو وہ اسی وجہ سے وہ ختم نہیں کیا ابھی, کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں تو ان کو پارٹی سے الگ تو کیا گیا ہے, لیکن اس کو اس حد تک کہ ان کی کوئی وہ ایک ایسی کیپیسٹی سے ان کو ہٹایا گیا ہے کہ جہاں پہ وہ پارٹی, ان کا کوئی بیان پارٹی کی ریپرزنٹیشن کی شکل میں نہ آئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سندھیلا صاحب, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کا علی امین گنڈا پور کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا کہ ان کو واپس CM لگایا جائے, جبکہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ان کی یہ کارروائی ہمیں پتہ بھی ہے کہ قانونی طور پہ آگے بڑھ چکی ہے, تو یہ کیا قربت ہے ایک طرف اور ایک طرف نہیں؟ میرے خیال میں یہ ریلیونٹ رہنے کی ایک طریقہ کار ہے وہ خبروں میں دوبارہ آنے کا. اور جہاں تک ان کی مطلب کہ یہ پٹیشن ہے اس پہ کوئی آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا ہے, ایسا تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو سزا کاٹ رہے ہیں اور وہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کی ہدایت پہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بس یہ سوائے ایک سوشل میڈیا پہ اور ٹاک شو میں سوال کے, اس کے علاوہ اس کے کچھ نہیں ہے. ہاں دیکھیں پسند ناپسند ہوتی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ذرا گڈ لسٹ میں تھے, مروت کے ساتھ اچھی تعلقات تھے, اور جو
سہیل افریدی صاحب ہیں, وہ ان کے ساتھ کو اپنے تلقات ان کے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اسلام آباد میں کسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جب کوئی شاید دھرنا تھا یا کچھ ایسا کچھ تھا, تو وہاں پر مروہ صاحب گئے تھے تو وہ کو اچھا فیل نہیں کیا تھا سہیل افریدی صاحب نے, اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے. تو یہ جو ذاتی تلقات اچھے اور برے ہیں یہ اس کے پیچھے ہے, لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں. اور ویسے بھی میرے خیال میں پارٹیوں میں چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. جو وزیر اعلیٰ ہے وہ رہنا چاہتا ہے کہ 5 سال پورے کرے وزارت اعلیٰ کے, اور جو پیچھے لائن میں لگا ہوا ہے یا جو اس سے پہلا تھا وہ اس کی کوشش ہے یہ ہٹایا جائے اور مجھے بنایا جائے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں, پارٹیوں میں چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور ویسے بھی ڈیموکریسی ہے. اگر ان کا کوئی گنڈا پور سمجھتے ہیں تو وہ کوئی اس قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں, ادروائز اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں لگتی کسی کو. ٹھیک ہے, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں لگتی آپ کو. مجھے میرے پاس صرف 1 یا 1.5 منٹ رہ چکا ہے, لیکن آج کے پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ کہ میرے سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ بڑی اچھی باتیں کی, بہت اچھی گفتگو ہوئی ہماری, بہت پازیٹیو, سب بہت اچھے بچے بن گئے. لیکن سر آخری بات, اویس صاحب پلیز 20 سیکنڈ آپ کے, سندیلا صاحب 20 آپ کے, اور راجہ صاحب 20 آپ کے, یہ سب سیکنڈ اس میں مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو ملاقاتیں بہت امپورٹنٹ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے بہت بہتر ہے, تو اویس صاحب اس میں ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا مینڈیٹ کی واپسی, عمران خان کی رہائی, یا دیگر کوئی پوائنٹ, سب عمران خان کی صحت سے متعلق ملاقاتیں؟ میرے خیال میں ایجنڈا یہ ہوگا کہ اس کو لبرل کیا جائے, ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں. اچھا. اور ان کی جو اپیلیں ہیں, کیونکہ ان کی سزا تو کورٹ سے ختم ہونی ہے نا, تو اپیلیں جو ہیں سماعت کے لیے فوراً لگائی جائیں, اور کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد اگلا کورٹ موجود ہے, سپریم کورٹ. یعنی کہ واپس الیکشنز والی بات نہیں ہوگی, آگے بڑھنے کی بات ہوگی, یہ ایجنڈا لگتا ہے. دونوں چیزیں آئیں گی نا, یہ ہوگا تو الیکشن. ٹھیک ہے سندیلا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہوگا ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ اگر جو اویس صاحب کہہ رہے ہیں ایجنڈا وہی ہونا چاہیے, لیکن میں یہاں پہ کمنٹ کروں گا, ابھی جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ اس وقت جو ہے چائنا سے کامیاب اپنے دورے کے بعد چائنا کے لیے لیو کر رہے ہیں, کیونکہ چائنا میں پاکستان اور چائنا کے 75 سالہ جو ایک تلقات ہیں, سفارتی تلقات, ان کی تقریبات ہیں, اس میں شرکت کریں گے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں نکلے ہیں, اور بڑی اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے اس وقت جو ہمارے پوری دنیا پہ ایک عذاب نازل ہے, یہ امریکہ والی جو جنگ ہے, اس سے جان چھڑوانے کے لیے, بہتری کے لیے فیلڈ مارشل اپنا کردار ادا کر کے وہاں سے ایران سے چائنا کی طرف ابھی فلائی کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایجنڈا ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے اگر بات چیت جاری ہے؟ تو میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا جی کہ دونوں پارٹیسپینٹس نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے. میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہے, اور ابھی ہم سیز فائر پہ ہیں, اللہ کرے جنگ ختم ہو. لیکن اس جنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے عزائم کیا ہیں, اسرائیل کے عزائم کیا ہیں, مہنگائی کتنی ہوئی ہے, اکانومی کہاں جا رہی ہے. تو ایسے میں یہ ٹاکس بہت ضروری ہیں, اور ایک سٹیبل پاکستان حالات میں ہمیں چاہیے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ٹاکس کامیاب ہوں. بے شک ایسے ہی ہے انشاءاللہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو. اٹس لولی اسپیکنگ ٹو آل آف یو. بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے لگے ہیں کچھ ایران سے متعلق جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں, ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ ایران ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, انٹیریئر منسٹر بھی. یہ بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ قسم کا دورہ تھا جس میں بہت امپورٹنٹ میٹنگز بھی ہوئیں. فیلڈ مارشل کی آج ملاقات ہوئی ہے ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ, ان کے اسپیکر کے ساتھ, فورن منسٹر کے ساتھ, اور پوری دنیا کا میڈیا اس وقت یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگز تھیں. اب اگر میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی بات کروں تو انہوں نے یہ کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا جو حالیہ دورہ ایران ہے وہ بذات خود اس بات کا اشارہ ہے کہ معاملات کسی ممکنہ حل کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور امریکہ ایران ثالثی میں پاکستان کی کوششیں مثبت نتائج کے قریب ہیں. اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ ایران کی طرف سے جو اسپوکس پرسن کا ابھی میں بیان دیکھ رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے, انہوں نے کہا کہ بہت ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو بھی سکتی ہے, ہم کسی مثبت طرف جا بھی سکتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی ہسٹری ہے ایران اور امریکہ کی, تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ ایک ہی دم سے حل ہو جائے گا. سو یہ بہت ساری اہم پیش رفت ہیں جو ہو رہی ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران کچھ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اب اس پہ بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کریں بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد جاگیر صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہوا اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کا انٹیریئر منسٹر کا, یہ کتنا سگنیفیکنٹ تھا اور یہ کتنا کنکلوسیو ہو سکتا ہے جو ایک سچویشن ہے ایران اور امریکہ کی؟ Thank you very much for inviting my comments.
دیکھیں جی یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے ان ٹرمز آف میڈیشن بٹوین یو ایس اینڈ ایران، بیکاز پاکستان جب سے میڈیشن کر رہا ہے، آئی تھنک اٹ از دی کروشل موسٹ کروشل فیز ہیز کم ناؤ. یا ریزن از دیٹ محسن نقوی جو ہمارے انٹیریئر منسٹرز ہیں وہ پچھلے 3-4 دن سے وہاں پہ ان کے ہیڈ سے بات کر رہے ہیں. جو پرائم منسٹر ہے وہ آج چائنا میں ہے، اور چائنا میں آپ نے دیکھا ہے کہ پوٹن اور چائنیز کی بھی آپس میں گفتگو ہوئی ہے. اینڈ دی ڈونلڈ ٹرمپ ہیز آلسو وزٹڈ دی چائنا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دس از کہ جی ابھی جو نہ صرف فیلڈ مارشل وہاں پہ ہیں بلکہ قطر کے بھی جو فارن منسٹر ہے وہ بھی وہاں پہ ہیں. تو آل ہیڈز آر ٹوگیدر ٹو ٹیک دس میڈیشن اینڈ دا وار کلاؤڈس لائکلی ٹو کہ بھی یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ ایک چیز یہ ضرور رکھیں ذہن میں کہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، آلموسٹ کوارٹر ڈیکیڈ سینچری، جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے. بات جو پھنسی ہوئی ہے وہ اسی پہ ہے کہ جی ایران نیوکلیئر ویپن نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. دا اسپوائلر جو کہ اس میں کردار ادا کر رہا ہے اسرائیل. اسرائیل، جس نے کہ امریکن گورنمنٹ کو اور امریکن عوام کو، امریکن آرم فورسز کو اس آگ میں دھکیلا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جو ہے وہ چیزیں سیٹل ہوں. اچھا بٹ ایز اے گڈ ایلائی of US and a good friend and neighboring country, neighboring Muslim country of our brotherly nation Iran, پاکستان ڈیفینیٹلی وانٹس کہ جی اس کا کوئی حل نکلے نہ، جو کہ خطے کے لیے بھی لیکن بہتر ہو ٹھیک ہے، اور دنیا کی حفاظت سلامتی کے لیے بھی بہتر ہو. اچھا بریگیڈیئر صاحب، خطے کی تو اس غیر یقینی صورتحال کے دوران پریزیڈنٹ شہباز شریف کا جو 4 روزہ سرکاری دورہ ہے چین کا، اس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا، جہاں وہ چینی قیادت کے ساتھ نہ صرف پاکستان چین تعلقات، سی پیک فیز 2 اور جو ایک معاشی تعاون ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس سے متعلق بات چیت کریں گے. لیکن مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، دفتر خارجہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال، ایران امریکہ تنازع اور خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں اس پہ تفصیلاً بات چیت ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں، پاکستان has been always a very in a very pivotal role as far as یہ جو ویسٹرن ایشیا ہے، اسپیشلی عربین پینسولا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ایجپٹ کے فارن منسٹر بھی آئے، کویت کے فارن منسٹر بھی آئے، سعودی عربیہ کے فارن منسٹر بھی آئے، اور انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی پہ ایگری کیا ٹو اینڈ دس وار. دس مینس کہ جی پاکستان ہیز گینڈ اے ویری ویری پرومیننٹ پوزیشن ڈپلومیٹیکلی، not only in South Asia but also in Arabian Peninsula and also as well as in the Western world, especially the US and the European Union. کیونکہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کو سراہ رہی ہے، جس طرح کے پاکستان کے جو سول ملٹری جو معایبس ہیں، دے آر ٹرائنگ کہ وہ اس لڑائی کو بند کرائے اور دنیا کے لیے کوئی بہتری آگے لے کے چلے. 2 چیزیں جو دیکھیں، ایران کی اپنی ہسٹری ہے، 5000 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے، بہت غیور عوام ہے، ہمارے مسلم بھائی ہے، ہمارا بردرلی کنٹری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے، وہ اس میں پھنس چکا ہوا ہے. تو دے آلسو نیڈ اے فیس سیونگ تاکہ
Trump also need a face saving where he can tell to his people कि जी he has gained something. लेकिन सर ईरानी वजारत खारजा दूसरी तरफ जो उसकी अगर मैं बात करूं तो उनके तर्जुमान इस्माइल बकाई साहब जो है उनका ये तो आज कहना था कि अमेरिका के साथ एक MOU फाइनल करने के करीब है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जो है पज़ेशकियान वो फील्ड मार्शल साहब भी आसिम मुनीर साहब से बात में भी कुछ लगता है कि इंतहाई एहतियात बरती गई है और मुमकिन तसादुम के लिए तैयार रहने की बात भी हम ईरानी हुकाम की तरफ से देखते हैं। तो ईरान की जो डबल ट्रैक पॉलिसी एट दिस पॉइंट ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगता तो ये कि कुछ MOU साइन भी हो सकता है और ये भी इवन रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि ईरान की तरफ से जो नई तजावीज़ हैं वो भेजी जा चुकी हैं और बातें बहुत आगे तक जा चुकी हैं। अब Yes, you are correct in this regard because चीज़ें पहला जो इनकी DJ Vance और का विजिट हुआ था उससे चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। एंड ऑल्सो देखें इस वॉर की डायनामिक्स काफ़ी अभी चेंज हो गई हैं। China and Russia probably are weighing, they are also putting their weight into this. तो अभी जो है वो ईरान उस तरीके से जो है ना वो आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका को भी कुछ फेस सेविंग मिले, बिकॉज बिल्कुल ही उनको फेस सेविंग ना मिलेगी तो इन मेरे ख्याल में ये जो है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा जैसे कि ईरान ने प्रपोजल दी कि स्टेप वाइज चलेंगे, अमेरिकन कह रहे हैं कि जी नहीं हमें एक पैकेज डील चाहिए, तो ये कुछ जो है वो हर्डल्स हैं और होती हैं जब इस तरह की इशू खड़े होते हैं और जब इतनी तो एक लॉन्ग हिस्ट्री हो दोनों बेलेगरेंट्स में होती है। जी हाँ बिल्कुल। और लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब बातचीत चलेगी, बातचीत होगी तो ये चीज़ें सारी सेटल हो जाती हैं और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि ईरान इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सेंसिबल पीपल सिटिंग ओवर देयर एज वेल एज इन द USA एंड जो वर्ल्ड प्रेशर दूसरा है इसके अलावा और मिडल ईस्ट में जितने लोग हैं वो सारे ये चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो और आलमी सतह पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस वॉल्ट हुआ है वो दोबारा अपने रिवाइव हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, हमारा वक्त खत्म हो चुका, क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ये एक इंतहाई अहम सूरत हाल है और इंटरेस्टिंग भी ये होती जा रही है। तेहरान में होने वाले जो आला सतही राबते हैं उसमें जंग बंदी, खित्ते की सिक्योरिटी, लेबनान की सूरत हाल, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अमरीकी पाबंदियाँ हो गई, जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर जो इसके अलावा सिफारती हाल है उससे मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल जारी है। उसमें पाकिस्तान बहुत एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि कतर बहुत एक्टिव है, ओमान बहुत एक्टिव है, सऊदी अरब एक्टिव है। इवन आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक एक बार फिर से ईरानी हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि ओमान भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, तो ईरान को भी शामिल रखा जाएगा इस सब के दौरान। अब ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची से होने वाली जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की मुलाकातें हैं उसमें कशीदगी कम करने और जो खित्ता है उसको एक बड़ी जंग से बचाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का इरादा किया गया है। अब देखते हैं कि ये इरादा तो कर लिया गया, लेकिन इस पे आगे अमल दरामद किस बड़ी हद तक हो सकता है और कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर मिलती है और पूरी दुनिया को इस जंग से बचने के लिए मिलती है। आज की न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।